اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب، پاورفل، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ کافی زیادہ لوگوں کے اصرار پہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو لوگ پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں نا اور پوچھتے ہیں حضرت پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، مصیبتوں کے اندر جھکڑے ہوئے ہیں، حضرت جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے ہماری ساری ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں حضرت کاروبار ترقی نہیں کر رہا، کاروبار میں ترقی کا کوئی خاص وظیفہ بتا دیجئے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو صرف 8 منٹ کی ہوگی۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جو شخص ان اہم مسائل کو سمجھ جاتا ہے جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں، ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا آپ نے کون کون سا کام کرنا ہے، اس کے بعد جا کے وظیفہ کرنا ہے، آپ کا وظیفہ 100% قبول ہوگا۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ یہ پوچھتے ہیں نا حضرت ہم سالوں سے وظائف کرتے آ رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں حضرت ہم مہینوں سے وظائف کرتے آ رہے ہیں لیکن آج تک کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوا۔ میرے بھائی، آپ کا وظیفہ کیسے قبول ہو؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں، ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں، صرف وظیفہ سن لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کا وظیفہ اس طرح کرو گے قیامت تک کرتے رہو، آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہونے والا۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے غور کے ساتھ ایک ایک چیز کو سمجھ لینا ہے، جو چیزیں اہم ہیں وظیفہ کرنے سے پہلے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ صدقہ کیوں دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، ایک ایک کر کے آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے صدقہ دینا اس لیے ہے، صدقہ دینے کے 2 فائدے ہیں، ویسے تو کافی زیادہ ہے لیکن آج اس ویڈیو میں ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو مختصراً دو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ایک تو جب آپ صدقہ دیتے ہیں نا، صدقہ دینے سے فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی اگلا سمے آ رہا ہے اس کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی پریشانی آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، جی ہاں، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ تو پتہ چل گیا صدقہ لازمی دینا ہے، اور دوسرا یہ فائدہ ہے کہ صدقہ دینے سے آپ جب وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ دیتے ہیں نا، اس کا فائدہ یہ ہے آپ کا وظیفہ 70% چانس ہے آپ کا وظیفہ قبول ہو۔ اب جو 30% رہ گئے ہیں، ارے بھائی وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہے، آگے چل کے میں آپ سے وہ بات بھی شیئر کرتا ہوں جو مسٹیک آپ کرتے ہیں جس وجہ سے آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ تو سمجھ لیا کہ صدقہ دینا ہے، مگر کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے؟ آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ کسی غریب، کسی مسکین، کسی عاجز، کسی فقیر اور کسی لاچار کو دینا ہے۔ ان کو کیوں دینا ہے؟ ان کو اس لیے دینا ہے کیونکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں نا، یقین جانے میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا ارے بھائی رزق آیا تو ہے مگر کہاں سے آیا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ دے دینا ہے۔ صدقہ دینا کتنا ہے؟ اکثر لوگ ایک بڑی مسٹیک کر لیتے ہیں۔ ارے بھائی وہ کون سی ایسی مسٹیک ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ بھائی جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں لاکھوں، اربوں، کھربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، مگر ہمارا صدقہ جو قبول نہیں ہوتا اس وجہ سے نہیں ہوتا، ہمارے ذہن میں ایک خیال ہوتا ہے کہ بھائی لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے
پرہیزگار کہیں نہیں بھائی، آپ لوگوں نے اگر اس طرح سے اگر آپ یہ تو لاکھوں ہیں کروڑوں روپے سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے نہ ہونے والا ہے۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، شارٹ کرتے ہیں۔ اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اب جو 70% ہو گئے، اس کا جو 30% ہے نا، وہ آپ کا درود ابراہیمی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے پڑھتے ہیں، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں یا پھر نہیں پڑھتے۔ اگر معزز سامعین کرام اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی کو تو پڑھتے ہیں مگر ان کا جو درود ابراہیمی ہے اس وجہ سے قبول نہیں ہوتا، ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر آپ خود پڑھ سکتے ہیں آل دا بیسٹ، اگر نہیں پڑھ سکتے میں آپ کو ایک مرتبہ خود پڑھ کے بتاؤں گا۔ تو معزز سامعین کرام اتنی آسانی میں آپ کے لیے پیدا کر رہا ہوں، تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ اس چینل پہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہوں گے، جو بھی کویسچن ہوں گے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا اور ایک ایک کویسچن پہ ویڈیو بنا کے دی جائے گی۔ معزز سامعین کرام خیر، اب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ نمبر 1 سوال تو یہ ہے کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اس طرح سے درود ابراہیمی آپ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنے مقدر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، تو جلدی سے اس عمل کو کیجئے۔ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی تکالیف کو دور کر دے گا، یہ عمل آپ کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کیسی بھی تکلیف کے اندر آپ کیوں نہ ہو، کیسے بھی حالات آپ پر کیوں نہ آئے ہوں، آپ ان حالات سے نکلنا چاہتے ہیں اور حالات نے آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے اور حالات نے آپ کو ایسے مقام پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی آپ کو ایک ایک کر کے تنہا چھوڑتا جا رہا ہے اور آپ کسی سے شکوہ کرنے کے بھی قابل نہیں رہے۔ ایسی سچویشن کے اندر جب آپ کو دنیا کے سارے راستے مسدود نظر آئیں، سارے راستے بند نظر آئیں، ایسی سچویشن میں آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے نا۔ اور یہ عمل کر لیں انشاءاللہ، اس ایک عمل کی بدولت، اس ایک تسبیح کی بدولت، اس ایک سورت کی بدولت، اس ایک آیت کی بدولت آپ زندگی کی ساری خوشیاں سمیٹ لیں گے، آپ کی زندگی کے حالات بدل جائیں گے۔ میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کا مقدر بدل جائے گا اور آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ جو لوگ ایک ایک کر کے آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایک ایک کر کے آپ سے دور چلے گئے تھے، وہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ اور کل تک آپ لینے والے تھے، اب آپ دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے غیبی خزانوں سے اتنا رزق ملے گا، مال ملے گا، دولت ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عمل جس نے کیا، رب کائنات کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے ان کے حالات کو دنوں میں تبدیل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم، 7 آسمانوں سے بڑا اسم اعظم لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ اسم اعظم اللہ کا پیارا نام ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت اس سورت کے اندر ہے۔ اگر کسی کو یہ ساری سورت آتی ہے تب وہ ساری سورت کو پڑھ لے، نہیں تو
یہ آیت آپ کے مقدر کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ صرف اس آیت کو پڑھ کر اور اللہ کے اس پیارے نام کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ آپ کی زندگی نہ بدلی تو پھر کہنا۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، اپنی آپ بیتیاں سناتے ہیں، اپنے حالات سناتے ہیں، اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، پھر جب وہ اپنی کارگزاریاں سناتے ہیں نا تو آنکھیں اشک بہانا شروع کر دیتی ہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں، حضرت میرے حالات اتنے مشکل میں آ گئے ہیں، اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میرے پاس گاڑی تھی، اپنا گھر تھا، سب کچھ تھا، جاب تھی، ایک ایک کر کے سب کچھ چلا گیا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ گھر کا سب کچھ بیچ ڈالا ہے، لیکن ایک ٹائم کھانا ہوتا ہے دوسرے کے لیے، پھر سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ کہاں سے آئے گا، کیسے ہم کھائیں گے؟ تو جب ان کو میں نے یہ عمل دیا، وہ اپنے حالات کو سناتے ہوئے رونے لگے، کہنے لگے، اپنے بھائی کے پاس گیا کہ بھائی میری مدد کیجئے۔ وہ کہنے لگا، پہلے والا ادھار واپس نہیں کیا اور نیا ادھار لینے آ گیا۔ اور ایک صاحب کے پاس تو میں نے، میرا رشتہ دار تھا بڑا قریبی، میں اس کے پاس جانے کا سوچ رہا تھا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ کہنے لگا، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ مجھے باتیں سنا کر گیا، میری اولاد کے سامنے مجھے بے عزت کیا گیا۔ وہ رو رہا تھا، دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا۔ اللہ کسی پر ایسا مشکل وقت نہ لائے، کسی کے حالات کو اتنا تنگ نہ کرے۔ اسی لیے تو میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ تنگ دستی، مفلسی، فقر انسان کو یہ کافر نہ بنا دے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، پورا مجمع جو سامنے بیٹھا تھا اس پہ سکتہ طاری ہو گیا، ہر ایک رونے لگا۔ تو میں نے اس کو دلاسا دیا، پھر میں نے اس کو اسم اعظم کا عمل دیا۔ یہ اسم اعظم کا عمل کسی کسی کو دیتے ہیں۔ جب اس کو دیا تو اس نے کہا، حضرت اس سے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، یہ 7 دن کا عمل ہے، لیکن جاؤ 1 مہینہ آپ اس عمل کو کرو۔ رب کائنات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر پورے آپ اہتمام کے ساتھ کریں گے، پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، پوری انہماک کے ساتھ کریں گے، لگاؤ کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی مقدر بدل جائے گی۔ نہ بدلی تو پھر آ کے گریبان سے مجھے پکڑ لینا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت اتنی آپ تاکید کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا، میرے رب نے جو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اب اس میں کیا شک باقی ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ شفا بھی ہے، یہ ہمارے بگڑے کاموں کو بنانے والی بھی ہے، یہ ہمارے مقدر کے بند تالوں کو کھولنے والی بھی ہے۔ اور جو نام آپ کو دیا ہے، اس نام کو 1000 بار آزما چکا ہوں، آپ پر نہیں، کئی لوگوں پر آزما چکا ہوں۔ جب وہ لے کر گیا تو کچھ عرصہ گزرا، تقریباً 6-7 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن آیا، ایسے لوگ بیٹھے تھے، تو اب بڑا ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر آیا، اور آ کر اس نے کچھ پھل لائے، کچھ رقم لائی، نذرانے کے طور پہ دینے لگا۔ میں نے کہا، نہیں میرے بھائی، جاؤ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، فقیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے، مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں دے دو۔ پھر اس نے کہا، نہیں حضرت، آپ کا جو مدرسہ ہے اس میں یہ میں رقم دینے آیا ہوں، ان کے لیے
میں نے رقم علادہ رکھی ہوئی ہے، پھر وہ مجھے بتائی کہ یہ رقم غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے رکھی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی بھی بدل سکتی ہے اس ایک عمل کے ذریعے سے، اگر آپ بھی صحیح طریقے سے اس عمل کو کر لیں گے۔ تو عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ دینے کے بعد حسب توفیق، حسب استطاعت صدقہ دینا ہے۔ پھر آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو تب 3 مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن کی ضرورت نہیں۔ 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے پیچھے کر کے سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دیں۔ درود پاک پڑھ لیں عقیدت کے ساتھ۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام اسم اعظم یا فتاح یا فتاح یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کی یہ آیت الم نشرح لک صدرک، یہ آیت آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو یہ پوری صورت آتی ہے تو پھر پوری صورت آپ نے 11 بار پڑھ لینی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 7 دن کا یہ عمل ہے، لگاتار کرنے کا ہے، ناغا نہیں کرنا، جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور ہر جگہ کر سکتے ہیں، گاڑی میں، آستانے میں، خانقاہ میں، مدرسے میں، آفس میں، گھر میں، ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، تو پھر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل جائے گی، دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔